جب حق کی محنت شروع ہو جاتی ہے تو باطل کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب حق اپنی پوری حقیقت کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے تو باطل بالکل حق کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر جب حق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو باطل قوت پکڑتا ہے، اور جب حق کے صرف الفاظ و صورت رہ جاتی ہیں اور جو حقیقت ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے تو پھر باطل حق والوں پر چھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، قیامت کے قریب بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے ہیں ان سب کے اندر یہی قانون چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمرود کا باطل تھا، ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک سے بنے گی، مال سے بنے گی، چیزوں سے بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کرنے دھرنے والے صرف ایک اللہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جو نظر آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، یہ سارا کا سارا صرف ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے بنانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اللہ اس کے خالق بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں، سب کچھ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تو باطل مقابلے میں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑی مشقتیں آئی، لیکن انہوں نے یہ ساری قربانیاں کی اور آواز کو لگانا نہیں چھوڑا۔ اس پر حق نے قوت پکڑی، اور کرتے کرتے حق اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ گیا، اور نمرود کا جو باطل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح مصر کے اندر فرعون کا باطل تھا، اور 400 سال سے چھایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک اور مال سے بنے گی، چیزوں سے بنے گی، اور جن کے پاس ملک اور مال کے نقشے تھے، چیزوں کی ان کے کام بن رہے تھے، اور جن کے پاس یہ نقشے نہیں تھے تو وہ پریشان تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو زندہ کیا، ایک محنت ہوئی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر بھی محنت کی، اور اسی طرح فرعونیوں پر بھی محنت کی۔ فرعونیوں کو تو دعوت دی کفر سے اسلام کی طرف آنے کی، اور جو مسلمان تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کو دعوت دی حقیقت اسلام کی۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے، نبیوں کی اولاد تھے، لیکن فرعون کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فرعون کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، وہ فرعون کو رب نہیں مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، سجدے سے انکار کرتے تھے۔ اس پر فرعون جو ہے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں اور قسم قسم کے عذاب میں ان کو ڈالتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کا جو ایمان تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فرعون کا دبدبہ تھا، فرعون کا روب تھا، اور اعمال کے ذریعے سے دینے کا دروازہ بالکل بند ہوا پڑا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعونیوں کو کہ کفر چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ، اور بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ اسلام کی حقیقت پر آ جاؤ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی محنت ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ 25 سال تو محنت کی ان کے ایمان پر، اور ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کے خیر کے تعصب کو ختم کیا، اور فرعون کا جو روب اور دبدبہ تھا اس کا ازالہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں کے اندر بٹھایا۔ پھر اس کے بعد 15 سال محنت ہوئی نماز پر، کہ نماز کے ذریعے سے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا ہے۔ اور اس 40 سال کی محنت کے بعد جب اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعونیوں کے باطل کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایک باطل تھا، اور وہ روم اور فارس کا باطل تھا، اور ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اور 2000 سال سے چھایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کی ملک اور مال سے بنے گی، چیزوں سے بنے گی، اور جن کے پاس مادی نقشے تھے ان کے کام بن رہے تھے، اور جن کے پاس مادی نقشے نہیں تھے وہ نقشے والوں کے تابع تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز خود اکیلے نہیں لگائی، بلکہ اپنی امت کو بھی اس آواز پر ڈالا، اور صحابہ اکرام نے قربانیاں کی، اور اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ آواز ساری کی ساری امت نے لگائی، اور اس کے اوپر جو ہے حالات آئی اور پریشانیاں آئی، لیکن یہ سارے مجاہد صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور کرتے کرتے اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ گیا۔ اور
فارس اور روم کا جو 2000 کا باطل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کے تابع کر دیا۔ اسی طرح قیامت کے قریب بھی ایک باطل ہوگا، بڑا زبردست باطل ہوگا، اور ایسا باطل ہوگا کہ پہلے کبھی ایسا باطل نہیں آیا ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس باطل سے ڈرایا ہوگا، اور وہ دجال کا باطل ہوگا۔ دجال ساری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، 40 دن اس دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ساری دنیا کے اندر وہ گشت کرے گا، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جس کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خراسان میں جائے گا، 70,000 یہودی اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس سے اس کا دماغ اور خراب ہو جائے گا، اور اب رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور ایسے اس کو اللہ تعالیٰ تصرفات دیں گے کہ ان تصرفات کو دیکھ کر پکے پکے مسلمان جو ہے مرتد ہو جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ ہم تو صرف اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور اس کے تصرفات کو دیکھیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو کر واپس آ جائیں گے۔ ایک بستی والوں کے پاس جائے گا، ان سے کہے گا کہ مجھے رب مانو، وہ بستی والے کہیں گے کہ ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ ان کے اوپر بارش نہیں برسانی، اب قحط سالی آئے گی، اور وہ بستی والے پریشان ہو جائیں گے۔ اب بستی والے کہیں گے اچھا ہم تمہیں رب مان لیتے ہیں، تم بارش برسا دو۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا اور فوراً بارش ہو جائے گی، اس پر سارے بستی والے مرتد ہو جائیں گے۔ ایک بستی والوں کے پاس جائے گا، ان سے کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہیں گے ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ زمین کو حکم دے گا کہ ان کی کھیتیاں نہیں اگانی، انہوں نے ہل جوتے ہوں گے، بیج ڈالے ہوں گے، لیکن کھیتیاں نہیں اگیں گی۔ اب وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہماری کھیتیاں اگا دو تو ہم تمہیں رب مان دیتے ہیں۔ اس پر وہ حکم دے گا زمین کو، اور آنن فانن کھیتیاں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس تصرف کو دیکھ کر بستی والے سارے کے سارے مرتد ہو جائیں گے۔ ایسے ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ چھا جائے گا، اور کرتے کرتے مکہ مکرمہ آئے گا، وہاں اندر داخل نہیں ہو سکے گا فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے۔ پھر مدینہ منورہ آئے گا، وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مسجد نبوی کا رنگ سفید ہوگا، وہ مسجد کی طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، میں نے اس پر قبضہ کر، لیکن اندر نہیں جا سکے گا۔ اب مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور منافق قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایک مرد مومن ہوگا، وہ مدینے سے باہر کسی کام سے گیا ہوگا، دجال کے آدمی اس کو پکڑیں گے اور اس کو پوچھیں گے بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرے رب اللہ ہے۔ وہ کہیں گے اچھا ہمارے رب کے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اور اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے آئیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں رب نہیں مانتا، یہ کسی اور کو رب مانتے ہیں۔ دجال اس کو دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو، وہ کہے گا نہیں میں تجھے رب نہیں مانتا، بلکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا کافر ہے۔ اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کی تصرفات کی وجہ سے لوگ اس کے باوجود اس پر ایمان لائیں گے۔ اب دجال کو غصہ آئے گا، وہ آدمیوں کو حکم دے گا کہ اس کو قتل کرو، تو اس مرد مومن کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، فاصلے سے رکھے گا، بیچ میں مٹک مٹک کر چلے گا، پھر حکم دے گا کہ زندہ ہو، وہ مرد مومن زندہ ہو۔ اب دجال کہے گا کہ مارنا زندہ کرنا یہ صرف ایک رب کا کام ہے، میں نے تجھے مارا بھی ہے، تجھے زندہ بھی کیا، مجھے رب مان۔ اس پر وہ مرد مومن کہے گا کہ میرا ایمان پہلے سے بھی پکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ دجال ایک مرد مومن کو قتل کرے گا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں چلے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوگی اور میرا ایمان پہلے سے بھی پکا ہو گیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا کافر۔ یہ جو ایمان بول ہے، ان بولوں کو دجال برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دعوت کی طاقت، دنیا کی کوئی مادی طاقت دعوت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی قوت کمزور ہو رہی ہے، وہ دوبارہ اس مرد مومن کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن قتل نہیں کر سکے۔ اب وہ وہاں سے نکلے گا، کرتے کرتے لمبا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر اترے اور پھر اپنا لشکر لے کر جو ہے دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا، اور ان کے سانس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تاثیر پیدا کریں گے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس کافر کو لگے گا وہ وہیں گر جائے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگے گا، کرتے کرتے باب لد پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں، تو یہ باطل بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، 7 سال وہ حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس کے اندر ان کو دفن کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور کرتے کرتے ایک اور باطل آئے گا، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا باطل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے کہ میں ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ کسی کے اندر ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ساری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، جتنے درخت ہیں ان سب کے پتے کھا جائیں گے، جتنے پانی ہیں سارے کے سارے پانی کو پی جائیں گے، جانوروں کو ایک ایک لقمہ بنا دیں گے، جو کافر ہوں گے وہ پریشان ہوں گے۔ ایک آدمی جو ہے بیل کے سر کے برابر سونا لے کر پھرے گا، لیکن اس کو ایک روٹی کھانے کے لیے نہیں ملے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ کلمات کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھوک اور پیاس کا بندوبست کرے۔ پھر کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور دعا کریں گے ماجوج کے لیے، ان کو ایک پھنسی نکلے گی، سارے کے سارے مرد اور ساری دنیا جو ہے ان کی بدبو سے بھر گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں تو بڑے بڑے پرندے آئیں گے، اور وہ آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی ساری دنیا کے اندر، اور وہ بدبو اور تعفن جو تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں جو مقابلہ ہوا دجال کا وہ بھی مرد مومن نے کیا، اور یہاں جو مقابلہ ہوگا یاجوج ماجوج کا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ تو یہ باطل آخر زمانے میں آئے گا اور ایسے حق کے مقابلے میں مار کھائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی زمانے ہیں ان سب کے اندر بھی یہی قانون چلے گا کہ جب حق اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا تو سارا کا سارا باطل اس کے تابع ہوگا، اور جب حق کی صرف صورت ہوگی تو پھر یہ باطل کا غلام ہوگا۔ آج جو ساری دنیا کے اندر باطل حق کے اوپر چھایا ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج حق ہے لیکن اس کی صورت ہے اور باطل اپنی حقیقت کے ساتھ ہے۔ کسی نے کہا کہ شیر اور چوہے کا مقابلہ ہوا اور چوہا شیر پر غالب بھی آ گیا اور اس کو کھا بھی گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر چوہے پر غالب بھی آ گیا اور اس کو کھا بھی گیا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ ایسے ہوا کہ شیر جو تھا اس کی تو کاغذ کے اوپر تصویر تھی اور چوہا جو تھا وہ زندہ تھا، تو وہ چوہا اس تصویر کو کھا گیا۔ ہاں اگر شیر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے تو سارے چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو باطل ہے تو چوہا لیکن وہ آج زندہ ہے، اور حق ہے تو شیر لیکن آج اس کی تصویر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حق اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ جائے۔ جس دن حق اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ گیا اس دن اللہ تعالیٰ باطل پر ہاتھ ڈالیں گے۔ تو جو دیر ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بالغ مرد مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے جب تک 4 مہینے نہیں لگائیں گے اتنی دیر تک ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے 4 مہینے لگا دیے ہیں یہ حق کو زندہ کریں اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت کو اتاریں۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہے باطل کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو ہدایت دیں گے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کریں گے۔ اب میرے بھائیو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے، حق یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور باطل یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے غیر سے ہونا دل میں اترا ہوا ہے تو باطل ہے، اور اگر اللہ سے ہونا دل میں اترا ہوا ہے تو یہ حق ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر جو باطل والے ہیں ان کا ایک دعویٰ ہے، اور اسی طرح جو حق والے ہیں ان کا بھی ایک دعویٰ ہے۔ باطل والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی بنے گی ملک سے، مال سے، چیزوں سے، اور حق والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی بنے گی ایمان سے، عمل سے۔ دونوں کا جو دعویٰ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ باطل والوں کے پاس دعویٰ بھی ہے اور ان کے پاس دلیل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک مال چیزوں سے بنے گی، اور جب ان کے مسئلے اٹکتے ہیں ان کے اوپر کوئی حال آتا ہے تو وہ ملک اور مال اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کر کے اپنی حاجت کو پورا کر کر دکھاتے ہیں۔ اور جو حق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی بنے گی ایمان سے اور عمل سے، لیکن جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، ان کے اندر کوئی حاجت اٹھتی ہے تو وہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کر کر اور ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کر کر نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بھی باطل والوں کی طرح چیزوں کے پیچھے، ملک اور مال کے نقشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
تو باطل والوں کا جو دعویٰ ہے وہ مدلل ہے اور حق والوں کا جو دعویٰ ہے وہ غیر مدلل ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا دعویٰ مدلل ہوگا اسی کا غلبہ ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حق والے اپنے دعوے کو مدلل کریں اور ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کا دروازہ کھلوائیں۔ جس دن مسلمانوں کے لیے براہ راست ایمان اور عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کا دروازہ کھل جائے گا، اس دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ باطل پر ہاتھ ڈالیں گے، اور جب تک یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے تو باطل والوں کے لیے تو دنیا جنت ہے، وہ مزے کریں گے۔ اس لیے حق والے اس حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ اس کے لیے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ بات اتری ہے، پھر وہ ساری دنیا کے اندر گئے ہیں۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اس بات کو اتارا ہے اور پھر ان کو اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام نے ایمان والعمل کے ذریعے سے دینے کا دروازہ اپنے لیے کھلوایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام کے لیے غیر متعارف طریقوں سے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کا دروازہ کھلے۔ پیشاب کرنے کے لیے گئے، وہ چوہے نے باہر لا کے جو ہے نا سارے تنانے رکھ لیے، سونا رکھ لی۔ ابو ماما کی باندھی پیچھے جو ہے صفائی کر رہی تھی، اس نے مسلح اٹھایا، نیچے سے جو ہے نا دراہیم نکل رہی۔ تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مادے کے، خالص عمل کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانا، یہ دروازہ پہلے صحابہ کرام کے لیے کھلے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو آج بھی تبلیغ والوں کے لیے پہلے یہ دروازہ کھلے اور تبلیغ والے ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کر کر دکھائیں۔ ایک دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم اور اسی طرح اس کا باپ بھی، اس کے جو ہے اس کا بھائی بھی، یہ سارے ادھر ریوڈ میں آئے حاجی عبد الوہاب صاحب کو ملنے کے لیے رحمت اللہ۔ تو حاجی صاحب نے ان سے بات کی۔ سب سے پہلی بات تو حاجی صاحب نے یہ کی، حاجی صاحب نے کہا کہ تم جتنے سیاسی ہو نا، تم سارے کے سارے بے غیرت۔ تو اس پر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی کیسے بے غیرت ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ سنو، اگر تمہاری اولاد ہو اور خوب جو ہے نا کما کر لائے، صبح سے لے کر شام تک خوب کاروبار کرے، خوب کما کر لائے، لیکن تم سے نہ پوچھے کہ ابا جی یہ مسئلہ اٹک گیا، اس میں کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کو کیسے حل کرنا ہے، تو تمہاری اوپر کیا گزرے گی؟ وہ کہنے لگے جی یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہماری اپنی اولاد ہے اور ہم سے پوچھ کر ہی نہیں چلتی، جو مرضی کا جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ملک کی حکومت دی ہے اور تم صبح سے لے کر شام تک اللہ کو پوچھتے نہیں ہو کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، جو تمہارے جی میں آتا ہے وہی کرتے رہتے ہو، اس اعتبار سے تم بے غیرت ہو۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، ہمیں تمہاری حکومتوں کے اوپر ذرا بھر بھی یقین نہیں کہ ان کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا، اور جس محنت میں ہم لگے ہوئے ہیں اس پر ہمیں 100% یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا۔ ہاں جو دیر ہو رہی ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس پر وہ حیران ہوں گے کہ جی تبلیغ والے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنا خرچہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر جو ہو رہی ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جو تبلیغ والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور پھر جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے نا تو ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، ان کا دھیان ان کی جیبوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس دن تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ کر اللہ کے خزانے پر چلے گی، اس دن اللہ تعالیٰ تم حکومت والوں کو حکومتوں میں ناکام کر دیں گے، تاجروں کو تجارتوں میں ناکام کر دیں گے، سرمایہ داروں کو ان کے سرمایہ میں ناکام کر دیں گے، اور سب کو نظر آئے گا کہ کامیابی صرف دین کے اندر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے نیت کیا کہ ملک کے اندر شریعت کو نافذ کرنا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حاجی صاحب نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، اس ملک کے اندر شریعت کے نفاذ کا کام اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں 5-6 فٹ کا جسم دیا ہے اس کے اوپر تو آج تک تم شریعت کو نافذ نہیں کر سکے، تم سارے ملک میں کیا شریعت کو نافذ کرو۔ اب وہاں سے فارغ ہو کر وہ باہر آئے، خادم نے پوچھا ہاں بھائی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہنے لگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ خادم نے کہا 4 مہینے لگا لو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بات یہ کہ اس وقت ہماری جو نگاہ ہے، جب ہمارا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے ہماری جیبوں کی طرف جاتی ہے، اللہ کے خزانوں کی طرف نہیں جاتی۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہٹائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست لی ہے۔
اسباب کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ براہ راست اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا، اور دکان کے ذریعے، کھیت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے سے لینا، یہ سارے کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی سبب کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لے۔ اور مولانا یوسف صاحب مثال سے یہ بات سمجھاتے تھے کہ ایک سڑک ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اب اس سڑک کی مرمت کرنی ہے، تو جو مرمت کرنے والے ہیں وہ ایک باڑ لگاتے ہیں، اس باڑ کے اوپر تیر کا نشان ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے متبادل راستہ، تو جتنی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس تیر کے نشان پر مڑ جاتی ہیں۔ جو متبادل راستہ ہے وہ کچا بھی ہے اور ناگوار بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا خطرات بھی بڑے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک مجبوری ہے، وہ اس راستے سے جا رہے ہیں۔ کرتے کرتے جب سڑک کی مرمت ہو جاتی ہے تو پھر اس باڑ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اب ساری گاڑیاں جو ہے وہ سیدھی جاتی ہیں۔ اب اگر کسی سے کہو کہ بھائی یہاں ایک متبادل راستہ بھی ہے، وہاں سے چلے جاؤ، تو وہ کہتا ہے تم پاگل ہو، وہ متبادل راستہ تو اتنا جو ہے نا دشوار ہے، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر میں وہاں سے کیوں جاؤں؟ تو میرے بھائیوں، اسباب کے ذریعے سے ضرورتوں کو پورا کرنا یہ سارے متبادل راستے ہیں، اور اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا یہ صراط مستقیم ہے۔ آج ساری کی ساری انسانیت متبادل راستوں پر پڑی ہوئی ہے، اور جو متبادل راستوں پر پڑتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ساری کی ساری انسانیت جو پریشان ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ متبادل راستوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور صراط مستقیم جو ہے وہ بند ہوا ہے، اس کے آگے باڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ جو مسلمان آیا تھا انسانیت کو متبادل راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے، وہ مسلمان آج خود اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ وہ بھی متبادل راستوں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک مسلمان کے اوپر محنت کی جائے، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہونے کو اتارا جائے، اور اللہ کے غیر سے ہونے کو ان کے دلوں کے اندر سے نکالا جائے، اور اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کے دروازے کھلوائے جائیں، اور پھر اس باڑ کو ہٹا دیا جائے، اور اقوام جو دنیا کے اقوام ہیں وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے ساری دنیا کے اندر جو دین پھیلایا ایسے پھیلایا، جہاں جہاں گئے ہیں وہاں جا کر انہوں نے متبادل راستے بند کیے ہیں اور صراط مستقیم لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ مثلا صحابہ کرام مصر میں پہنچے تو وہاں ایک بڑا خطرناک متبادل راستہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا تو وہ ایک اکلوتی بیٹی کو خریدتے تھے، اس کو زیورات سے لگتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو پانی میں دریا میں پھینکتے تھے، اور ان کے غلط یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے تھے، اور پانی کی جو سطح تھی وہ اوپر آ جاتی، صدیوں سے وہ ایسے کر دیتے۔ صحابہ اکرام وہاں پہنچے، صحابہ اکرام نے کہا کہ بھائی اس متبادل راستے کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اور لڑکی کو جو ہے دریا کے اندر پھینکنے سے منع کرتے۔ اب کرتے کرتے صراط مستقیم آیا، وہ کیا تھا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا، بلکہ ان کی دعا تھی کہ اگر تم جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہو تو چلو، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے اس خط کو دریا کے اندر پھینکا گیا اسی وقت پانی کی سطح اوپر آ گئی، اور جب مصر والوں نے دیکھا کہ متبادل راستہ بند ہو گیا ہے اور صراط مستقیم سامنے آ گیا ہے تو مصر والے کلمہ پڑھتے پڑھتے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام الجزائر میں پہنچے، وہاں ایک بڑا خطرناک جنگل تھا۔ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ یہاں ہم نے چھونی بنانی، ادھر ایک قبیلہ آباد تھا، بربر قبیلہ، انہوں نے کہا کہ یہاں تم چھونی کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ تو ایسا خطرناک جنگل ہے اور اس کے اندر اتنے خطرناک جانور ہیں، اگر تمہیں یہاں جو ہے چھونی بنانی ہے تو تمہیں کم از کم 10 سال چاہیے، تب جا کر تم اس جنگل کو ان جانوروں سے خالی کروا سکتے ہو اور پھر یہاں تم چھونی بنا سکتے ہو۔ اب انہوں نے 10 سال کی قید کیوں لگائی؟ اس وجہ سے کہ ان کے دماغ کے اندر جنگل کو خالی کرانے کے متبادل راستے تھے۔ کیا؟ یہاں آگ لگاؤ، جانوروں کو ادھر بگاؤ، پھر ادھر آگ لگاؤ، جانوروں کو ادھر بگاؤ، ادھر شکار کرو، ادھر مارو، تو اس میں تو 10 سال لگیں گے۔ اور صحابہ کرام کے پاس جنگل کو خالی کرانے کے لیے صراط مستقیم تھی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں، ہم نے یہاں چھونی بنانی ہے، 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کے بعد من وجدناہ قتلناہ، جس کو ہم پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے جانور نکل گئے، شیرنی تک اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی، اور 3 دن سے کم میں وہ جنگل جو ہے خالی ہو گیا۔ اور جب بربریوں نے دیکھا کہ جو متبادل راستے ہمارے ذہن میں تھے وہ تو بیکار ہیں، اور جو صراط مستقیم ان کے پاس ہے وہ بڑا زبردست ہے، تو بقول مولانا یوسف صاحب کے 10,000 آدمی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔
تو میرے بھائیوں ساری دنیا کے اندر جو باطل والے اسلام کی طرف آئیں گے وہ اس وقت آئیں گے جب حق والے براہ راست اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے لیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باطل والوں نے جہاز اڑایا حق والوں پر بمباری کرنے کے لیے، اور حق والوں نے بھی جہاز اڑایا باطل والوں پر بمباری کرنے کے لیے۔ فضا میں دونوں کی ملاقات ہوگی، ہر ایک کے جہاز کے پائلٹ نے بٹن دبا کر میسائل نکالا دشمن کے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو جو حق والوں کا جہاز تھا اس میں سے میسائل پہلے نکل آیا اور باطل والوں کا جہاز تباہ ہو گیا۔ جب ایسے ہوگا تو باطل والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار ہمارا جو پائلٹ تھا نا وہ سست تھا، ان کا جو پائلٹ تھا نا وہ چست تھا، اس نے پہلے بٹن دبا دیا اس لیے ہم مارے گئے۔ یعنی ان کا ذہن اسلام کی طرف نہیں جائے گا، ان کا ذہن اس طرف جائے گا کہ ہمارا پائلٹ سست تھا اور ان کا پائلٹ چست۔ اور اگر باطل والے جہاز اڑائے حق والوں پر بمباری کرنے کے لیے، اور حق والے جہاز نہ اڑائیں، حق والے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں اور اپنی پیشانیوں کو رگڑیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر اپنی قدرت کو ظاہر کریں اور اپنی قدرت سے باطل والے کے جہاز کو تباہ کر دیں، تو آپ باطل والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ جو انہوں نے وضو کیا یہ وضو کیا بلا ہے، یہ جو انہوں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کے اندر کیا اثر ہے، یہ جو انہوں نے آنسو بہا کر دعائیں مانگی ہیں اس پہ کیا تاثیر ہے کہ ہمارا جو جہاز ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تحقیق کرو تحقیق کرو، بس تحقیق کرتے کرتے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں کافر اسلام کی طرف اس وقت آئے گا کہ جب مسلمان براہ راست اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے دیکھ، اور اللہ کی قدرت سے لینے کے لیے نماز، یہ نماز کوئی رسمی چیز نہیں ہے، نماز براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینے کا زبردست ذریعہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نماز کے اوپر 8 محنتیں بیان کرتے تھے کہ 8 محنتیں کر کر نماز پڑھو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے جو ہے حرکت میں آتی ہے۔ یہ جو ان کا بیان ہے حاجی عبدالوہاب صاحب اکثر سناتے تھے، ہم نے حاجی صاحب کے سامنے بیٹھ کر کئی دفعہ اس کو سنے، اور اسی بیان کے اندر جو ہے مولانا یوسف صاحب 2 قصے سناتے ہیں، ایک اپنے والد صاحب کا سناتے ہیں اور ایک اپنے دادا کا سناتے ہیں، کیسے نماز کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے لینا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کے پاس یہ 8 محنتوں والی نماز ہے، جتنے صحابہ اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں ان سب کے پاس یہ 8 محنتوں والی نماز ہے، اور قیامت تک جو بھی یہ 8 محنتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نماز دیں گے۔ تو وہ 2 قصے سناتے ہیں، پہلا قصہ اپنے دادا کا یعنی مولانا اسماعیل صاحب کا، مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب کا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب جب چھوٹے بچے تھے تو ان کی آنکھوں کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، اور اب ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب ان کا علاج کروا رہے تھے، حکیمی علاج کروا رہے تھے، لیکن وہ حکیمی علاج جو تھا وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا اور وہ مرض دور نہیں ہو رہا تھا۔ تو گھر کی جو مستورات تھی وہ ڈر گئے اور مستورات نے کہا کہ یہ بچہ اندھا ہو جائے گا، آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی، اور سول سرجن جو ہے نا انگریز ڈاکٹر ہوتا تھا، اسپیشلسٹ ہوتا تھا، اور کابل سے لے کر لنکا تک پورے ہندوستان کے اندر 3-4 سول سرجن تھے، اور لوگ اپنے مریضوں کا علاج کراتے کراتے جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے تو سول سرجن کا رخ کرتے تھے۔ تو ایک سول سرجن جو تھا وہ دہلی میں تھا، اور دہلی نظام الدین کے قریب ہے، بلکہ اب تو اس کا حصہ ہے۔ تو مستورات نے کہا کہ بچہ اندھا ہو جائے گا، آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ بھائی آج کی رات مجھے دے دو، کل مشورہ کریں گے۔ رات کو مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر یہ 8 محنتوں والی نماز پڑھی، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کے اندر کہا کہ یا اللہ میں تو آج تک کسی کافر کے پاس اپنی حاجت کو لے کر نہیں گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر میں اس کافر کے پاس جاؤں، میں اس کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا، تو اپنی قدرت سے میرے بچے کی آنکھوں کو صحیح کر دے۔ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، یہاں تک کہ دعا کی قبولیت کی جو نشانی ہے وہ ان کو نظر آ گئی، اور یہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں فضائل صدقات میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جب ہم ایسی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نشانیاں دکھا دیں گے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نشانیاں نظر آ گئی ہیں تو انہوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اور اگلے دن مستورات کے سامنے آ کر اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے سول سرجن کے پاس کوئی نہیں جانا ہے، اور الیاس کی آنکھیں میں نے اللہ سے مانگ لی ہیں، وہ جو حکیمی دوائی دے رہے تھے اس کو بھی چھوڑ دو، حکیمی علاج بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو شفا دی،
63 سال زندہ رہے اور 63 سال کے اندر ان کو بہت سارے امراض لاحق ہوئے، لیکن آنکھوں کا مرض ایک دفعہ بھی لاحق نہیں ہوا۔ اور حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے ان کو آخری عمر میں دیکھا 63 سال کے تھے اور بغیر چشمہ لگائے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے لینا۔ دوسرا قصہ سناتے ہیں مولانا الیاس صاحب کا۔ مولانا الیاس صاحب رملے کے پاس بھی یہ 8 منٹوں والی نماز تھی۔ انہوں نے اپنے حجرے کے قریب ایک دیوار بنا لی، تو انگریز افسر آیا، اس نے کہا یہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر بنائی ہے اور نقشے کے بغیر بنائی ہے، اس دیوار کو ہم توڑیں گے۔ چنانچہ وہ افسر اس دیوار کو توڑ کے چلا گیا۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رات کو مصلی بچھایا اور یہ 8 منٹوں والی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی، اور اگلے دن جرمنی نے لندن کے اوپر بمباری کر دی۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا انہوں نے میری دیوار گرائی تھی، میں نے ان کا لندن گرا دیا۔ تو میرے بھائیو نماز کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ 8 محنتیں کی جاتی ہیں۔ 4 محنتیں جو ہیں وہ نماز سے پہلے ہیں، 5ویں محنت نماز کے اندر ہے، اور 3 محنتیں جو ہیں وہ نماز کے بعد ہے۔ جو پہلی محنت ہے نماز سے پہلے جو 4 محنتیں ہیں، اس میں جو پہلی محنت ہے وہ یقین کی محنت ہے کہ اپنے دل کے اندر سے غلط یقین کو ختم کرنا، دعوت کے اندر اپنے آپ کو لگانا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بڑائی کو بولنا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ سارا کا سارا صرف ایک اللہ کا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے کو بنا کر اس کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے عالم بنائے ہیں، اور ہر عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنے اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک عالم کو لے لو، فرشتوں کے عالم کو لے لو، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کے نیک اور برے اعمال کو لکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی چاول کے دانے ہیں ان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، جتنے بھی گندم کے دانے ہیں ان کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، جتنے بھی درختوں کے پتے ہیں ان کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے۔ جب تک وہ پتا گر نہیں جاتا اور جب تک وہ دانا اس کے پیٹ میں نہیں پہنچ جاتا جس کے لیے وہ مقدر ہے، فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے باوجود زمین کے فرشتے تھوڑے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے زیادہ ہیں۔ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ ان دونوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، تیسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ ان تینوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ کرتے کرتے 7ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں سے اور 6 آسمانوں کے فرشتوں کی مجموعی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں کے اندر 42 کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے ایسے چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی چرچراتی ہے جب اس کے اوپر زیادہ وزن رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے فرشتے بنانے پر آئیں تو اتنے چھوٹے کہ چونٹیوں سے بھی چھوٹے، اور بڑے فرشتے بنانے پر آئیں تو اتنے بڑے کہ لو قیل لہ التقم السماوات السبع والارضین السبع بلقمۃ واحدۃ لفعل، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں نگل جا تو وہ 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں نگل جائے۔ چوتھے آسمان کے اوپر ایک نہر ہے، اس کا نام حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگا کر جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، ان کے پروں سے 70,000 قطرے پانی کے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ تعالی لملکا، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے نصفہ الاسفل من النار، اس کا جو نچلا آدھا حصہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے، وہ نصفہ الاعلی من الثلج، اور اس کا جو اوپر آدھا حصہ وہ برف کا بنا ہوا ہے۔ للنار یذیب الثلج، جو آگ ہے وہ برف کو پگھلاتی نہیں ہے، وہ للثلج یطفئ النار، اور جو برف ہے وہ آگ کو بجھاتی نہیں ہے۔ وتسبیحہ الحمد للذی الف بین الثلج والنار، اور وہ فرشتہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آگ اور برف میں جوڑ پیدا کر دیا، اور پھر دعا کرتا ہے اللہم کما الفت بین الثلج والنار فالف بین قلوب عبادک المؤمنین، اے اللہ جیسے آپ نے آگ اور برف میں جوڑ پیدا کر دیا ایسے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیں۔ تو یہ تو ایک فرشتوں کا عالم ہے، باقی کتنے عالم اللہ نے بنائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک ایک دکان کے اوپر جا کر پھر ہماری جو دعوت ہے یہ نقشوں کے مقابلے میں ہے، نقشوں کی رعایت بھی نہیں ہے۔
ایک ایک نقشے کی جا کر نفی کرنا، ایک ایک دکان پر جانا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو دعوت ہے وہ لوگوں کے اندر سے ان کے نقشوں کے یقین کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ہمارا نقشوں کے اندر اشتغال کی وجہ سے جو نقشوں کے بت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں ان بتوں کو توڑنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو ایک ایک نقشے پر جانا، ایک ایک دکان پر جانا، ایک ایک کھیت میں جانا اور وہاں جا کر یہ دعوت دینا کہ تمہارے جو کام ہیں وہ اس دکان سے نہیں بنیں گے، تمہاری جو حاجتیں ہیں وہ اس دکان کے ذریعے سے پوری نہیں ہوگی، کرنے والے ایک اللہ ہے، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے بنایا اس کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ہر چیز کے اندر جو صفت ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہے، لوہے کے اندر جو سختی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، ریشم کے اندر جو نرمی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، مٹی کے اندر جو بے قیمت ہونا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، سونے کے اندر جو قیمتی ہونا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، زہر کے اندر جو مارنا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، دوائی کے اندر جو شفا ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کے اندر جو صفت ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اور وہ صفت اس کے اندر رکھ کر اللہ نے اس کے حوالے نہیں کی ہے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر قبضہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اس کی صفت پر بھی قبضہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کے اندر جلانا رکھ دیا اور جب مرضی جلاؤ جس کو مرضی جلاؤ، جب اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں جلائے گی، ایک ہی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا جا رہا ہے اور ایک ہی وقت میں جن رسیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں وہ رسیاں تو جل رہی ہیں لیکن ان کے بدن کا ایک بال نہیں جل رہا، ایک ہی پانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک عورت ہے وہ ایک سبزی فروش سے سبزی خریدتی ہے اور ایک دیگچی کے اندر سالن تیار کرتی ہے، اپنے 3 بچوں کو کھلاتی ہے، ایک ہی پلیٹ سے ایک ہی سالن کو وہ کھاتے ہیں، ایک صحت مند اور تندرست رہتا ہے، دوسرے دونوں بیمار ہو جاتے ہیں، ان بیماروں کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر ایک ہی مرض کا ایک ہی دوائی کے ساتھ علاج کرتا ہے، اس کے باوجود ایک تندرست ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے اور دوسرا مر کر قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ نہ دوائی کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ کھانے کے ہاتھ میں کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میرے بھائی اس کو بولنا پڑے گا، صبح سے لے کر شام تک اس کو بولنا پڑے گا اور ایک ایک دکان پر جا کر اس کو بولنا پڑے گا، اور صرف بولنا کافی نہیں ہے، اس کو بولنا بھی پڑے گا، اور بولنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے یہ اپنی بات پر پکا ہے یا کچا ہے، اور امتحان ایسے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حاجتیں پیدا کریں گے اور ہمارے اوپر حالات لائیں گے اور پھر اللہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات پر پکا ہے یا دائیں بائیں ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ کرنے والے اللہ ہیں اور اس کے بعد اپنی بات پر پکے رہے، جو پکا رہنا ضروری ہے۔ ممبر کے اوپر تقریر کرنا آسان ہے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ ایک آدمی ممبر کے اوپر 2-3 گھنٹے لچھے دار یقین کر دے ایمان پر اور اس کے پاس ایمان کا ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ ایمان کا جو محل ہے وہ زبان نہیں ہے، ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے، اور جو باتیں ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں اس کے لیے ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے حالات نہیں مانگنے، عافیت مانگنی ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل کو اپنے غیر سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حالات لاتے ہیں، حاجتیں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی دعوت کے اوپر ڈٹنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی دعوت کے اوپر ڈٹتا ہے تو کرتے کرتے پھر غیب سے دینے کا دروازہ کھلتا ہے اور بغیر پیسے کے کام بنتے ہیں، بغیر کھانے کے پیٹ بھرتا ہے، بغیر دوائی کے شفا ملتی ہے، اور جب غیب سے کام بنتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں مشاہدے کا یقین ختم ہو جاتا ہے اور اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر جاتا ہے، اور جب تک غیب سے کام بنتے نہیں ہیں اتنی دیر تک یقین مشاہدے میں اٹکا رہتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں دعوت دینا اور دعوت دینے کے بعد پھر صبر کرنا اور حالات کو برداشت کرنا، بات رہنا جائے میں آپ کو 8 محنتیں بتا رہا تھا، پہلی محنت جو ہے وہ یقین کی ہے، دوسری محنت جو ہے وہ علم کی ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، علماء کی صحبت میں جانا تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ سنت کے مطابق ہو، پھر اس کے بعد تیسری محنت جو ہے وہ ذکر کی ہے یعنی اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، چوتھی محنت جو ہے وہ اخلاص کی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے نماز پڑھنا، یہ 4 محنتیں نماز سے پہلے ہیں، پھر 5ویں محنت نماز کے اندر ہے کہ آپ نماز کو ان 4 کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا، جیسے آدمی زردہ بناتا ہے نا تو زردہ بنانے کے لیے اس کو 4 چیزیں چاہیے، اس کو چاول بھی چاہیے، چینی بھی چاہیے، گھی بھی چاہیے اور رنگ بھی چاہیے، تو پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، بازار جاتا ہے اور دکانوں کے اوپر یہ 4 چیزیں تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے کے بعد پھر گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر دیگچی میں یہ 4 چیزیں ڈالتا ہے اور اب زردہ تیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ زردہ تیار ہوتا ہے تو اس زردے کے ہر دانے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں،
ہر دانے کے اندر چاول بھی ہوتا ہے، گھی بھی ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتا ہے اور رنگ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے نماز سے باہر دعوت کے ذریعے سے یقین کو صحیح کرنا، تعلیم کے حلقوں اور علماء کی صحبت کے ذریعے سے علم کو صحیح کرنا، اور ذکر پر محنت کر کر دھیان کو صحیح کرنا، اور تصحیح نیت کی مشق کر کر اخلاص کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ پھر ان چاروں کو نماز کی دیگچی کے اندر ڈال کر نماز کو ان چاروں کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا، اور جیسے وہاں زردے کے ہر دانے کے اندر وہ چاروں باتیں ہیں، اسی طرح یہاں نماز کے ہر جز کے اندر یہ چاروں باتیں، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قعدہ کے اندر یقین بھی ہو، علم بھی ہو، دھیان بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ تو یہ پانچویں محنت ہے، نماز کو ان چاروں کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا۔ پھر اس کے بعد 3 محنتیں ہیں نماز کے بعد، اس میں جو چھٹی محنت ہے وہ کسب کی ہے، یعنی اپنا جو ذریعہ آمدنی ہے، کاروبار ہے، اس کو ان 4 پر لانا، صحیح یقین کے ساتھ کمانا، شریعت کے مطابق کمانا، حرام نہ کمانا، اللہ کے دھیان کے ساتھ کمانا، اخلاص کے ساتھ کمانا۔ پھر اس کے بعد 7ویں محنت جو ہے وہ انفاق کی ہے، خرچ کرنے کی۔ بہت سارے لوگ شریعت کے مطابق کما لیتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارا کسب ان 4 کے مطابق ہو، اسی طرح ہمارا انفاق بھی ان 4 کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد 8ویں اور آخری محنت معاشرے کی ہے، کہ معاشرے کے اندر بھی ان 4 کو زندہ کرنا۔ اللہ نہ کرے کسی کے بھائی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب وہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ دے، بلکہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے۔ تو عصبیت سے نکلنا اور معاشرے کے اندر عدل کو زندہ کرنا، یہ وہ 8 محنتیں ہیں۔ جب یہ 8 محنتیں کی جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنی قدرت سے دینے کے دروازے کھول دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 8 محنتیں ہوں گی تو نماز کی حقیقت آئے گی، اور پھر جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کی طرف آئے گا، اور جو بے دین مسلمان ہے وہ بھی دین کی طرف آئیں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ قصہ سناتے تھے، مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ یہ شاہ جہان بادشاہ کی بات ہے، یعنی تقریباً 400 سال پہلے ہندوستان میں شاہ جہان بادشاہ کی حکومت تھی، اور شاہ جہان بادشاہ جو تھا وہ پکا مسلمان تھا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے۔ باقی عملی طور پر اس کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں، اور ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ ریشم پہنتا تھا، اور اس کے جتنے ارکان دولت تھے وہ بھی سارے کے سارے ریشم پہنتے تھے، اور ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ وہ پکا نمازی تھا، قلعے کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور جمعے کی نماز کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں آتا تھا، اور دہلی کی جامع مسجد میں اس وقت جو خطیب تھے وہ مولا جیون تھے۔ ہمارے درس نظامی کی ایک کتاب ہے نور الانوار، مولا جیون جس کے مصنف مولانا زلمان صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اتنے نورانی استاد اور اتنی نورانی کتاب۔ مولانا زلمان صاحب نے فرمایا کہ مولا جیون نے روزے میں بیٹھ کر یہ کتاب 40 دن میں لکھی تھی۔ تو بہرحال مولا جیون خطیب تھے جامع مسجد کے، اور ان کا گھر جو تھا وہ مسجد کے قریب تھا۔ تو ایک جمعے میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہیں، ارکان دولت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں پہلی صف کے اندر، اور سب نے ریشم پہنی ہوئی، اور سب اس انتظار میں ہے کہ مولا جیون آئیں اور آ کر جو ہے خطبہ دیں تاکہ جمعہ پڑھ کر پھر ہم واپس جائیں۔ تو مولا جیون جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی ممبر کے اوپر قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے مولا جی مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ اب یہ مولا جیون کا زبردست امتحان ہے، اس لیے کہ بادشاہ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، ارکان دولت بیٹھے ہیں، اور سب نے ریشم پہنی ہوئی ہے۔ اگر مولا جیون صحیح فتویٰ دیں گے کہ حرام ہے تو بادشاہ اپنی توہین محسوس کرے گا اور مولا جیون کو قتل کروا دے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو پھر ایمان جاتا ہے۔ اس لیے کہ مولوی کو صحیح مسئلہ آتا اور پھر وہ غلط بتائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب مولا جیون ممبر کے اوپر چڑھے نہیں، نیچے اتر گئے اور واپس اپنے گھر میں چلے گئے، اور گھر میں جا کر اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو وصیت کر دی کہ بھائی میرے بعد یوں کر لینا، یوں کر لینا۔ یعنی مولا جیون نے یہ طے کر لیا کہ میں نے مسئلہ صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ وصیت کر کر پھر مسجد میں داخل ہوئے، ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے ہاں بھائی کہاں وہ مسئلہ پوچھنے والا، اپنا مسئلہ پوچھو۔ اب ایک کوئی آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے مولا جی یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا ہر جو ہے وہ کیسا ہے۔ اب مولا جیون رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، کیا فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب القطع ہے۔ ساری مسجد کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایسی جرأت، اور بادشاہ غصے میں آگ بگولا، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جیسے جمعے کی نماز ہوگی شاہ جہان بادشاہ سیدھا اپنے قلعے میں گیا، اور قلعے میں جا کر فوج کے ایک دستے کو بلایا
اور ان سے کہا کہ ملا جیون نے بڑی مسجد میں میری توہین کی ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ اور لا کر ادھر میرے سامنے اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ اور باقی فوج جو تھی ساری دہلی شہر میں پھیلا دی تاکہ جب عوام کو پتہ چلے گا کہ ملا جیون قتل ہو رہے ہیں تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اب شاہ جہان بادشاہ کا جو بیٹا تھا اورنگزیب، وہ ملا جیون کا شاگرد تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے بچے عالم بنے۔ تو جب اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کی یہ بات سنی تو ان کو اپنے استاد جی کی فکر لگی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ فوج کا دستہ پہنچتا وہ بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے استاد جی والد صاحب نے حکم دے دیا ہے، ابھی فوج کا ایک دستہ آئے گا اور آپ کو گرفتار کر کے قلعہ میں لے جائے گا اور وہاں جا کر والد صاحب کے سامنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اب ملا جیون کے ایمان کو دوبارہ جوش آیا۔ ملا جیون نے کہا اچھا تیرا باپ جو ہے یہ اپنی حکومت اپنی فوج پر ناز کرتا ہے، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ میرے ہتھیار لاؤ۔ ادھر ایک طالب علم بھاگے بھاگے آیا، ایک مسلح لایا اور ایک پانی کا لوٹا لایا۔ ملا جیون نے وضو کر لیا اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب سے کہنے لگے آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب اورنگزیب کو پہلے استاد جی کی فکر تھی، اب اس کو والد صاحب کی فکر لگ گئی۔ اب بھاگے بھاگے واپس گیا، ابا جان ملا جیون نے وضو کر لیا ہے اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب یہ یقین کے بول ہیں اور براہ راست نہیں پہنچے ہیں، اورنگزیب بچے کے واسطے سے پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ شاہ جہان کے اوپر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ نہ اس نے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں کے اندر جوتے پہنے، ننگے پاؤں بھاگے بھاگے آیا اور آ کر اپنا سر جو تھا وہ ملا جیون کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پوچھتے تھے کہ بتاؤ شاہ جہان بادشاہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ اور پھر حاجی صاحب خود ہی جواب دیتے تھے اس وجہ سے جھکا کہ جتنا یقین شاہ جہان کو اپنی حکومت اور اپنی فوج پر تھا اس سے زیادہ یقین ملا جیون کو اپنی نماز اور اپنی دعا پر تھا۔ تو میرے بھائیوں مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی راکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی میسائل کی ضرورت ہے، نہ ان ڈگریوں کی ضرورت ہے، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایمان ہو اور عمل ہو اور خالص ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے سارے کام بھی بنائیں گے، آخرت کے سارے کام بھی بنائیں گے۔ یہ قصہ بھی حاجی عبدالوہاب صاحب سناتے تھے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ صحابہ اکرام کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، ایمان اور عمل کی حقیقت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی نکلو، تو سارا مدینہ نکل گیا، جتنے بالغ مرد تھے سارے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں امیر بنایا اپنی جگہ اور حضرت عمر بھی نکل گئے اور 3 دن 3 رات سفر کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کا ایک روب تھا، کسی کو جرت نہیں تھی کہ پوچھے کہ کہاں لے کر جا رہے۔ جب 3 دن 3 راتیں ہوگی تو پھر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، بھائی بڑے میاں سے پوچھو تو بھائی ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا بھائی بڑے میاں سے پوچھ کر بتاؤ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ جی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو مشورہ کرو، ایک آدمی بھیجا مدینہ منورہ، جاؤ حضرت علی کو بلا کے لاؤ۔ پرندے کی شکل میں لشکر چلتا ہے، اس میں سر بھی ہوتا ہے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، پر ہوتی ہیں، اس کو میسرا اور میمنہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پیچھے دمب ہوتی ہے اور باقی جو لشکر ہوتا ہے وہ اس کا جسم ہوتا ہے۔ تو میمنہ اور میسرا پر جو ہے نا غالباً حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، ان کو بلا لیا، سب کو بلا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور اب حضرت عمر نے کہا مشورہ کرو۔ تو یہ بھی ہمیں اصول سکھا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ بس جو ہے نا گدوں پہ بیٹھ کے مشورے کرتے رہو، کام کرو اور کام کرتے کرتے مشورے کرو۔ جو کام کرتے کرتے مشورے ہوں گے وہ جاندار ہوں گے۔ جو سارا ہفتہ جو ہے نا تقاضوں پر کھپ کر منگل میں آئے گا اس کی رائے کے اندر قوت ہوگی، اور جو کاروبار کے اندر پستا ہوا منگل میں آئے گا اس کی رائے کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے یہ سکھایا کہ پہلے 3 دن مشقت کرائی، پھر اس کے بعد کہا گیا مشورہ کرو، اور مشورہ ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ عراق میں بغاوت ہوگی اور میں اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب مشورہ کرو۔ تو اب اس میں صحابہ کرام کی 2 رائے ہوگی۔ کچھ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حضرت عمر جائیں، اس لیے کہ حضرت عمر جائیں گے تو کافروں کے اوپر روک پڑے گا، اور کچھ کہنے لگے نہیں بھائی حضرت عمر نہیں جائیں۔ حضرت عمر گئے اور اللہ نہ کرے اگر شکست ہوگی تو روب سارا ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں جائیں گے پھر اللہ نہ کرے اگر شکست ہوگی تو روب باقی رہے گا کہ بھائی عمر مدینے میں ہے، وہ دوسرا لشکر بھیج دے گا۔
تو اس میں بات چل رہی تھی کہ بھائی جائیں یا نہ جائیں. تو کرتے کرتے کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو نعمان ابن مقرن ہے ان کو بھیج دو نا, ان کو حضرت عمر کی جگہ امیر بنا دو. تو جب حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو سب کو تسلی ہوگی, ہاں ٹھیک ہے, اگر نعمان ابن مقرن جاتے ہیں تو پھر حضرت عمر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ حضرت نعمان ابن مقرن غیر معروف صحابی ہیں اور آپ میں سے اکثر نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے, لیکن ایسے اللہ والے تھے کہ سب کو اطمینان ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت عمر نے نعمان ابن مقرن کو جو ہے نا امیر بنا دیا اور خود واپس مدینے آ گئے. اب حضرت نعمان ابن مقرن جو ہے نا مسلمانوں کو لشکر کو لے کر عراق جا رہے ہیں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے. اب دیکھو حضرت نعمان ابن مقرن کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور جو ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. کرتے کرتے وہ عرب کی زمین سے نکلے اور عراق کی زمین میں داخل ہوئے. تو اس زمانے میں عرب کی زمین میں یہ بادام تو جو ہے نا آ گیا تھا لیکن اخروٹ نہیں آیا تھا. تو جب زمین پر اخروٹ پڑا تو حضرت نعمان ابن مقرن نے اخروٹ دیکھا تو اس کو اٹھایا, بڑا خوبصورت. تو کہنے لگے یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت پتھر بنایا. تو لوگوں نے کہا میر صاحب یہ پتھر نہیں ہے, یہ تو اخروٹ ہے, اور اس کو توڑا جاتا ہے اور اس کے اندر سے گری نکلتی ہے وہ کھائی جاتی ہے. تو امیر صاحب نے اس کو توڑا, واقعی اس کے اندر سے گری نکلی, اس کو کھایا تو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر جو ہے کھانے کا سامان رکھ دیا. پھر آگے گئے تو عراق والے جو تھے نا ان کے لیے کھانا لے کر آئے. وہ پتلی روٹی پکاتے ہیں عراق والے بالکل کاغذ کی طرح. تو پتلی روٹی تھی اور سالن تھا اور کافور تھا. کافور جو ہے نا ایک خوشبو ہوتی ہے جو نمک کی طرح لگتی ہے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں ان کی عادت ہو, پہلے اس کو اپنے کپڑوں پر ملتے ہوں پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہوں. اب یہ تین چیزیں ان کے سامنے پڑی ہیں اور یہ تین چیزیں انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں. وہ تو جو بھی روٹی کھاتے تھے ایسی پتلی روٹی تو کبھی دیکھی نہیں, کافور کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسا عمدہ سالن بھی نہیں دیکھا تھا. اب وہ پریشان تھے کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. بہرحال جو ان کی سمجھ میں آیا, کافور کو تو انہوں نے نمک سمجھا اور سارا کا سارا پکڑ کے سالن میں ڈال دیا اور پھر سالن کو لے کر گٹ گٹ کر کے پی گئے اور جو روٹی تھی اس کو رومال سمجھ کر اس کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا میر صاحب یہ کیا کیا, یہ جو کافور تھا یہ تو جسم کے اوپر ملنا تھا اور یہ روٹی ہے اس کو سالن کے ساتھ کھانا تھا. اچھا یہ گندم کی روٹی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ گندم کی روٹی ہے. تو حضرت نعمان نے کہا اچھا یار میں نے سنا ہے کہ گندم کی روٹی جب گھی کے ساتھ کھائیں تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. اچھا چلو گھی لاؤ. گھی منگوایا. اب روٹی کا ایک لقمہ توڑتے تھے, گھی لگاتے تھے, کھاتے تھے اور دائیں بائیں اپنے کندھوں کی طرف دیکھتے تھے کہ موٹا ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی کوئی 5-6 مہینے کھانا پڑے گا پھر کہیں جا کر موٹے ہو. تو یہ تو امیر صاحب کا بی ہے اور یہ ان کا ایم ہے. نہ کافور کا پتہ ہے نہ روٹی کا پتہ ہے, کسی چیز کا پتہ نہیں. اب دیکھو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسے ہے. آگے گئے تو دشمن کا لشکر آ گیا اور دشمن کے لشکر کی طرف سے تیر آئے. جب تیر آئے تو مسلمانوں نے کہا امیر صاحب تیر آ رہے ہیں, حکم دو حملہ کرنے کا. حضرت نعمان نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے نا تیر پہ تیر آئے. پھر جو ہے نا لشکر ہی کہیں امیر صاحب حکم دو حملہ کرنے کا. بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. پھر جب بہت ہی زیادہ تیر آئے تو اب جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ تیر پہ تیر آئے جا رہے ہیں اور آپ حکم بھی دے رہے ہیں حملہ کرنے کا. حضرت نعمان نے کہا سنو, مجھے اس گھڑی کا پتہ ہے جس گھڑی کے اندر اللہ کی مدد اترتی ہے. کافور کا نہیں پتا, گندم کا نہیں پتا, اخروٹ کا نہیں پتا, اس گھڑی کا پتہ ہے جس گھڑی کے اندر اللہ کی مدد اترتی ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھ جہاد کیا ہے اور میں نے اس گھڑی کی جو نشانی ہے وہ میں جانتا ہوں. جب وہ گھڑی آئے گی تو میں تکبیر کہوں گا, تم سارے کے سارے وضو کر دینا. پھر میں دوسری تکبیر کہوں گا, تم سارے کے سارے اپنا اسلحہ سنبھال لینا. پھر میں تیسری تکبیر کہوں گا تو تم حملہ کر دینا. اب جب سورج ڈھل گیا یعنی زوال ہو گیا اور ہوائیں تھوڑی تیز ہو گئی تو حضرت نعمان ابن مقرن نے محسوس کیا کہ وہ گھڑی آ گئی. انہوں نے تکبیر کہی تو سارے مسلمانوں نے وضو کر لیا. پھر تکبیر کہی تو سارے مسلمانوں نے اپنا اسلحہ سنبھال لیا. پھر حضرت نعمان ابن مقرن نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب میں دعا مانگوں گا اور میں تم میں سے ہر ایک کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں وہ دعا کروں تو تم میں سے ہر ایک اس پر آمین ضرور کر. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ نعمان ابن مقرن کی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آمین بھی کہا اور ہم رو بھی پڑے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارے امیر صاحب شہید ہو جائیں گے.
پھر تیسری تکبیر کہی اور مسلمانوں نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قدموں کو کھیڑ دیا اور حضرت نعمان ابن مقرن بھی جو ہے زخمی ہو گئے اور مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور لوگ بھاگے، امیر صاحب نعمان ابن مقرن نے کہا مجھے چھوڑو، آگے جاؤ، کافروں کا پیچھا کرو۔ آگے گئے اور جا کر جو ہے کافروں کو شکست دی۔ اب لشکر واپس آ رہا تھا، نعمان ابن مقرن اپنے آخری سانس لے رہے تھے، ان کے بال اور سر اور مٹی کے سارے جسم کے اوپر مٹی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور کافروں کو ذلیل کر دیا۔ اس پر حضرت نعمان ابن مقرن نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے رب کے پاس جنت میں پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، اور ایمان اور عمل جو بنتا ہے وہ قربانیوں سے بنتا ہے، قربانیوں کے بغیر نہیں بنتا۔ غزوہ احد کے اندر پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر کرتے کرتے مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور شکست ایسی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 انصاری رہ گئے اور ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے، اور باقی جو ہے مسلمان پہاڑی کے اوپر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور تھے۔ اب کافروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے دور ہے تو ان کی نیت خراب ہوگی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور بالکل قریب آ گئے۔ جب قریب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ان کو اجازت نہیں دی۔ پھر پوچھا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ تو ایک انصاری کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، وہ انصاری آگے بڑھا اور اس نے کافروں کا اکیلا مقابلہ کیا، اور اتنا مقابلہ کیا کہ اس نے بہت ساروں کو قتل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں سے مل جائیں، اتنے میں وہ انصاری شہید ہو گیا۔ پھر کافر قریب آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھائی کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے، اور ہر دفعہ حضرت طلحہ کھڑے ہو جاتے اور ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیتے۔ پھر ایک انصاری کھڑا ہوتا، اس کو اجازت دیتے اور وہ ان کو مارتا، پیچھے کرتا، شہید ہو جاتا۔ پھر کافر قریب آ جاتے، کرتے کرتے 11 کے 11 انصاری جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور اب کافر بالکل قریب آ گئے، اور طلحہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑی کے قریب ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب جب کافر قریب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایسا زبردست وار کیا کہ ان 11 انصاریوں نے جتنے کافر مارے تھے اس سے زیادہ جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اکیلے مارے، اور 80 زخم ان کو جسم کے سامنے حصے پر لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی تک پہنچ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ زخمی ہو کر گر گئے، اور مسلمان ان کو بھی اٹھا کر پہاڑی پر لے گئے۔ اب کافروں نے آ کر پہاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضور ہماری تلوار کے زد میں نہیں رہے تو اب انہوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ آگے سے بھی تیر آ رہے ہیں، پیچھے سے بھی تیر آ رہے ہیں، اور سارے کافر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پیچھے سے جو تیر آ رہے تھے تو وہاں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر ڈال لی کہ جتنے تیر آتے ہیں وہ میری کمر میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں ایک بھی تیر نہ آئے، سارے تیر انہوں نے اپنے کمر میں لیے، اور آگے جو ہے حضرت قتادہ بن نعمان تھے، اور آگے سے جو تیر آ رہے تھے تو حضرت قتادہ بن نعمان کے پاس ایک کمان تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ کافروں کی طرف سے جو تیر آتے تھے وہی پکڑ کر کافروں کے اوپر چلاتے تھے اور کافروں کو مارتے تھے، کرتے کرتے وہ کمان ٹوٹ گئی، اور اب تیر آ گئے ہیں، اور حضرت قتادہ بن نعمان کے پاس جو ہے ڈھال بھی نہیں ہے جس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ تو اب حضرت قتادہ بن نعمان نے اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے لیے ڈھال بنا لیا، اور جہاں تیر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو حضرت قتادہ اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے آگے کرتے تھے۔ اس طرف سے تیر آتا تو اپنا چہرہ یوں کر لیتے، اس طرف سے تیر آتا تو اپنا چہرہ یوں کر لیتے، اور سارے تیر اپنے چہرے کے اندر لیے، یہاں تک کہ جو آخری تیر آیا وہ آ کر ان کی آنکھ کے اندر لگا، اور ان کی آنکھ کی جو پتلی تھی وہ باہر آ گئی، اور رگوں کے ساتھ لٹکتی ہوئی ان کی ہتھیلی کے اوپر تھی۔ وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کافروں نے میرا یہ حال کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ قتادہ ہے اور تیرے نبی کے چہرے کو بچانے کے لیے ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور اب اس آنکھ کی پتلی کو پکڑا اور واپس آنکھ کے حلقے میں رکھا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ تیز دیکھنے والا بنا دے۔ وہ آنکھ وہیں کی وہیں جڑ گئی، اور پہلے سے زیادہ خوبصورت تھی اور پہلے سے زیادہ تیز دیکھنے والی تھی۔
تو میرے بھائیوں سبحان اللہ کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ جب تک امت ان قربانیوں پر نہیں آئے گی اتنی دیر تک دین زندہ نہیں ہوگا۔ دیکھو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر تیر لے رہے ہیں، اور آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ رات کو وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال دیتے ہیں، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو تیروں کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ان بالوں کو بھی برداشت نہیں کرتا اور ان کو مول کر گندی نالی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ایک مسلمان کے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ سنت کی عظمت اس کے اندر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم قربانیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تک اسباب ہدایت کو اسباب معیشت پر غالب نہیں کیا جاتا اتنی دیر تک غیرت خداوندی اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہماری دکانیں سامان سے بھری رہیں اور ہمارے کھیت لہراتے رہیں اور ہمارے گھروں کے اندر دنیا کی چیزیں ہوں اور ہدایت کے فیصلے ہو جائیں۔ ہدایت کے فیصلے تو تب ہوں گے جب ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور ہمارے مادی نقشے ٹوٹیں گے اور اس پر ہم اس محنت کو کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو حرکت میں لائیں گے اور اپنے ہدایت کے نظام کو چلائیں گے اور اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ تو میرے بھائیو آج تک جو اس کام کو کام نہیں بنایا اس پر ہم توبہ کریں اور آج کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس کام کو کام بنا کر کریں، کیونکہ سب نے اس کا فیصلہ کر لیا۔